السلام علیکم دوستو، جی این ایس اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ہمامہ ایک بہت بڑا جزیرہ تھا۔ وہاں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام خلقان تھا۔ اس کی رعایا اس کے ظلم و ستم سے بہت تنگ تھی۔ وہ ان پر ظلم کرنے کی نئی نئی ترکیبیں سوچا کرتا تھا۔ حکومت کے نشے میں اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ اسے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اسے اپنی رعایا کی دکھ درد کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ انسانیت کوئی چیز ہے اور شرافت، ہمدردی، انصاف اور انسان دوستی ایسی خوبیاں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں۔ اس ظالم بادشاہ کا وزیر اس سے بھی زیادہ سخت دل اور ظالم تھا۔ اس کا نام بد انجام تھا اور وہ خلقان کو اپنی رعایا پر ستم توڑنے کی نئی نئی ترکیبیں بتاتا۔ اس کی ظالمانہ حرکتوں سے لوگ پریشان تھے اور اس سے نجات حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچتے تھے۔ جب بادشاہ اور اس کے وزیر کو یہ معلوم ہوا کہ لوگ ان سے تنگ آ کر کچھ کرنے والے ہیں تو انہوں نے رعایا پر اور بھی ظلم توڑنا شروع کر دیے۔ سینکڑوں لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا اور بہت سوں کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ وزیر نے اپنے آدمیوں کو لگا دیا تھا کہ جہاں کوئی بھی اس کے خلاف بات کرے فوراً اس کی اطلاع وزیر کو دی جائے۔ لوگ وزیر اور بادشاہ کے ڈر سے اس کے خلاف کوئی بات نہ کرتے۔ بادشاہ کے دربار میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بادشاہ کو ظلم و ستم سے باز رکھنے کی کوشش کرتے۔ بادشاہ کبھی پشیمان بھی ہوتا مگر وزیر بد انجام فوراً اس کو رعایا کی طرف سے بدگمان کر دیتا اور کہتا اگر ان کے ساتھ نرمی برتی گئی تو وہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اس طرح وہ بادشاہ کو ظلم و ستم کرنے پر اکساتا رہتا۔ لوگ بادشاہ سے زیادہ اس کے وزیر سے ڈرنے لگے تھے۔ اسی جزیرے میں ایک نیک عورت بھی رہتی تھی جس کا نام عابدہ تھا۔ وہ اکیلی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا، مگر تھی وہ بہت ہمت والی۔ وہ دن رات بادشاہ کے ظلم و ستم کے قصے سنتی اور دیکھتی۔ لوگوں کی مصیبت اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آخر ایک دن اس نے طے کر لیا کہ جان رہے یا جائے وہ لوگوں کو بادشاہ اور اس کے وزیر کے ظلم سے نجات دلا کر رہے گی۔ اس نے لوگوں کی بھی ہمت بڑھائی اور ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس کا ساتھ دیں۔ وزیر کے جاسوسوں نے فوراً اس کی اطلاع وزیر کو پہنچائی کہ حضور، ایک عورت آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہی ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو بتایا اور بادشاہ نے حکم دیا اس عورت کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی آئے اور وہ عابدہ کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ عابدہ دربار میں پہنچی تو ہر طرف سپاہی تلواریں اور جلاد کوڑے لیے کھڑے تھے۔ بادشاہ غصے میں بھرا بیٹھا تھا اور اس کا وزیر بد انجام اس کے پاس ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کو بھی اس عورت پر بڑا غصہ تھا اور وہ بادشاہ کے حکم کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ حکم دے اور کب عورت کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ عابدہ نے یہ سب کچھ دیکھا مگر وہ بڑی ہمت والی عورت تھی۔ وہ ذرا بھی نہ ڈری اور نہ جھجکی، بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر غصے سے بولا، اے عورت، تو کون ہے؟ میں عابدہ ہوں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، اور میں کون ہوں؟ عابدہ نے جواب دیا، میں نہیں جانتی تو کون ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ اور وزیر غصے سے لال ہو گئے۔ وزیر چیخ کر بولا، اے عورت، زبان سنبھال کر بات کر، تو نہیں جانتی یہ بادشاہ سلامت ہیں؟ تیری یہ گستاخی اپنے ولی نعمت کو کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی۔ بڑھیا بولی، میرا ولی نعمت تو اللہ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے رزق دیتا ہے۔ میں جب بیمار پڑتی ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی نیک لوگوں کا والی ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ وزیر یہ باتیں سن کر اور بھی جل گیا اور کہنے لگا، اچھا ٹھہر جا، تجھے اب اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ تو نے بادشاہ کے حضور گستاخی کی ہے۔ بادشاہ بھی غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس عورت کو لے جاؤ اور ہاتھ پاؤں باندھ کر قید خانے میں ڈال دو تاکہ وہیں بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ سپاہی عابدہ کو لے کر چلے اور اسے قید خانے میں ایک اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیا جس میں نہ کوئی کھڑکی تھی، نہ روشن دان، نہ ہوا کا گزر تھا اور نہ روشنی کا۔ عابدہ اپنی قسمت پر شاکر تھی۔ اس نے دل میں سوچا، اللہ ضرور میری مدد کرے گا، وہ مصیبت زدوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اس کو بے قصور سزا دی گئی تھی۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اسے ایسی تکلیف سے مارے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے اور وہ اس کے خلاف باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ عابدہ نے سوچا،
اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے وہ مر بھی جائے تو کوئی بات نہیں، ایسی موت تو ظلم سہتے رہنے سے بہتر ہے۔ اس خیال سے اس کو بہت سکون ملا اور وہ اندھیری کوٹھڑی میں پڑی اپنے اللہ کو یاد کرتی رہتی۔ عابدہ کو اس حال میں پڑے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ اس کے سامنے کی دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک خوبصورت عورت نکل کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے آتے ہی کمرے میں روشنی ہو گئی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس عورت نے پہلے تو عابدہ کے ہاتھ پاؤں کھولے، پھر بڑی میٹھی اور نرم آواز میں اس سے کہنے لگی، عابدہ، میں تمہاری بہن عادلہ ہوں، میں تمہاری مصیبت میں مدد کرنے آئی ہوں۔ عابدہ نے سوچا کہ میری تو کوئی بہن نہیں اور نہ میں نے اس نیک دل عورت کو اس سے پہلے کبھی دیکھا۔ وہ کہنے لگی، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی؟ عادلہ نے جواب دیا، میں جنوں کے بادشاہ کی ملکہ ہوں اور تمہاری مدد کرنے آئی ہوں، میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلاؤں گی۔ پھر عادلہ نے تالی بجائی۔ اچانک بہت سے جن انسانوں کی صورت میں اسی دیوار کے راستے کمرے میں آ گئے۔ عادلہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس کال کوٹھڑی کو ایک خوبصورت کمرے میں بدل دیں۔ ذرا سی دیر میں عابدہ کی کال کوٹھڑی ایک خوبصورت کمرے میں تبدیل ہو گئی، جس میں خوبصورت قالین بچھے تھے، جھاڑ فانوس لگے تھے، اعلیٰ قسم کا سامان رکھا تھا۔ عابدہ کے لیے ایک آرام دہ مسیری پڑی تھی، ایک طرف کھانے کی میز بچھی تھی اور 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ عادلہ نے ایک کرسی پر عابدہ کو بٹھایا اور دوسری پر خود بیٹھ گئی۔ پھر اس نے جنوں کو حکم دیا، اچھے اچھے کھانے میز پر لگا دیے جائیں۔ اسی وقت میز پر اچھے اچھے کھانوں سے بھر گئی۔ عادلہ نے عابدہ کو کھانا کھلایا اور خود بھی کھایا۔ جب دونوں پیٹ بھر چکی تو عادلہ بولی، اچھی بہن عابدہ، اب میں جا رہی ہوں، جب بھی تمہیں بھوک لگے اس کرسی پر بیٹھ جانا، تم جو بھی چیز مانگو گی دیوار پھٹے گی اور وہ چیز تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اور یہ لو، یہ میری بالوں کی لٹ، جب میری ضرورت ہو تو اس میں سے ایک بال جلا دینا اور کہنا، میری عادلہ، میری عادلہ، بلاتی ہے تجھ کو تیری عابدہ، مجھے پڑ گئی ضرورت تیری، اگر تو نہ آئی تو ہوگی بری۔ یہ کہہ کر عادلہ اور اس کی خدمتگار اسی راستے سے غائب ہو گئے جس راستے سے وہ آئے تھے، اور دیوار ایسی ہو گئی جیسے کہ پہلے تھی۔ عابدہ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب اس کی ہمت اور بھی بڑھ گئی اور وہ مزے سے کال کوٹھڑی میں رہنے لگی، جو اب ایک خوبصورت روشن اور ہوادار کمرہ تھا۔ اللہ نے اس مظلوم کی مدد کا اچھا بدل دے دیا۔ دوسرے دن پہرے دار یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ عورت مر گئی ہے یا نہیں وہاں آئے۔ انہوں نے کال کوٹھڑی میں جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت، روشن اور ہوادار کمرہ تھا اور عابدہ مزے سے مسیری پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ انہوں نے فوراً جا کر وزیر کو سارا ماجرا سنایا۔ وزیر نے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے وزیر سے پوچھا، اب کیا کیا جائے؟ وزیر نے جواب دیا، حضور کمرے کو گرا دیا جائے تاکہ عورت اس میں دب کر مر جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایسا ہی کیا جائے۔ چنانچہ فوراً مزدور اس کام پر لگ گئے۔ جب عابدہ نے یہ دیکھا کہ اس کا کمرہ گرایا جا رہا ہے اور وہ اس میں دب کر مر جائے گی تو اسے عادلہ کے بالوں کی لٹ یاد آ گئی۔ اس نے جھٹ اس میں سے ایک بال نکالا اور اسے جلا کر کہنے لگی، میری عادلہ، میری عادلہ، بلاتی ہے تجھ کو تیری عابدہ، مجھے پڑ گئی ہے ضرورت تیری، اگر تو نہ آئی تو ہوگی بری۔ عابدہ کا یہ کہنا تھا کہ دیوار پھٹی اور عادلہ مسکراتی ہوئی سامنے آ گئی اور آتے ہی اطمینان سے بولی، گھبراؤ نہیں، مجھے سب معلوم ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لو۔ عابدہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عادلہ نے تھوڑی دیر کے بعد کہا، آنکھیں کھول دو۔ اب عابدہ نے جو اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو ایک عالیشان محل میں پایا۔ اس میں باغ اور پھول، پرندے اور درخت تھے، سجے سجائے کمرے، اور ایک کمرے میں خود ایک مسیری پر لیٹی تھی۔ عابدہ نے عادلہ کا شکریہ ادا کیا اور عادلہ غائب ہو گئی۔ ادھر بادشاہ کے حکم پر مزدوروں نے کمرہ گرا دیا۔ اب وہاں اینٹ پتھر کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ایک دن اچانک کمرے کی دیوار پھٹی اور عادلہ ظاہر ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تشت تھا اور اس تشت میں گدھے کا سر تھا۔ تشت کے چاروں طرف تازہ تازہ خون تھا۔ عابدہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی، ڈر کے مارے اس کا برا حال تھا، لیکن عادلہ نے مسکرا کر اسے تسلی دی اور اس کا ڈر دور کیا۔
जब आबदा के होश आवाज दुरुस्त हुए तो उसने कहा, आबदा देखो, मैंने तुम्हारे साथ जो सलूक किया वो तुम अच्छी तरह जानती हो। बिल्कुल कोई शरीफ आदमी तुम्हारे एहसान को नहीं भूल सकता। आबदा ने जवाब दिया, तो आज मेरा एक काम है, अगर तुम कर दो तो। बताओ क्या काम है? मैं तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हूं। अच्छा तो सुनो, ये गधे का सर है, इसे तुम अपने पास रख लो। इसके साथ बेटे की तरह सलूक करो। सुबह सवेरे इसको जगाना, मुंह धुलाना, रात को लोरी सुनाकर सुलाना, और ये काम खुशी खुशी करना। तुम्हारे दिल में इससे नफरत पैदा ना हो। अगर तुमने ये सब कर लिया तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और हाँ, ये भी याद रखना, इन बातों की वजह मत पूछना, इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं और मैं तुम्हें बताऊंगी भी नहीं। आबिदा ये अजीब किस्म की फरमाइश सुनकर हैरान रह गई, मगर वो आदला की बहुत एहसानमंद थी और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार थी। वो बोली कि वो गधे के सर को बेटे की तरह रखेगी और जो कुछ आदला ने कहा है वो करेगी। ये सुनकर आदला गधे के सर की तरफ मुड़ी और कहने लगी, मैं तुझे हर तरह की ताकत देती हूँ, तू जो चाहेगा वो काम बगैर किसी दिक्कत के कर सकेगा और मुश्किल काम में कामयाब रहेगा। फिर वो जिधर से आई थी उधर ही चली गई। आदिला को गए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि गधे के सर से आवाज आई, माँ माँ मैं सोना चाहता हूँ। आबिदा गधे के सर को बोलता सुनकर ना डरी और ना घबराई, बल्कि मोहब्बत से बोली, जरूर जरूर बेटे तुम सो, मगर मैं पहले तुम्हारा मुंह धुला दूं, फिर तुम कुछ खा लो, इतने में मैं तुम्हारा बिस्तर ठीक कर दूं। फिर आबिदा ने गधे के सर को अपनी गोद में उठा लिया, मुंह धुलाया, तौलिए से साफ किया, फिर खाना खिलाया और जब वो खा पी चुका तो उसे बिस्तर पर लिटा दिया। खुद भी एक तरफ लेट गई और वो दोनों सो गए। सुबह हुई तो आबिदा ने गधे के सर को उठाया और गुस्ल खाने की तरफ ले चली तो ये देखकर हैरान रह गई, उसकी कटी गर्दन के नीचे दो निहायत कीमती हीरे रखे हैं। ऐसे हीरे तो उसने कभी नहीं देखे थे। वो इन हीरों को देख रही थी कि गधे का सर बोला, माँ तुम परेशान मत हो, ये हीरे बहुत कीमती हैं, इन्हें हिफाजत से रख लो, चोरी के हाथ बेच आना, अच्छे दाम मिल जाएंगे। आबिदा बोली, बेटा मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ, बादशाह के सिपाही मुझे देख लेंगे तो पकड़ कर ले जाएंगे। गधे के सर ने कहा, नहीं, आप जब चाहेंगी आपको कोई नहीं देख सकेगा, आप किसी को नजर नहीं आएंगी, आप सबको देख सकेंगी। आबिदा ये सुनकर बाजार की तरफ जाने को बाहर निकल पड़ी। एक जौहरी की दुकान पर पहुंचकर इसने वो हीरा जौहरी को दिखाया। जौहरी हैरान रह गया, ऐसे हीरे इसने अपनी जिंदगी में कभी ना देखे थे। उसने झट से वो हीरे खरीद लिए और उसे अच्छे दाम दे दिए। थोड़ी ही देर में पूरे बाजार में इन हीरों की धूम मच गई। जब बादशाह तक इन हीरों का चर्चा पहुंचा तो उसने जौहरी को बुला भेजा। जौहरी ने जाकर वो हीरे बादशाह की खिदमत में पेश कर दिए। बादशाह भी हीरों को देखकर हैरान हुआ। इसने फौरन ये हीरे अपनी बेटी शहजादी कमर के लिए खरीद लिए। बादशाह ने पूछा कि ये हीरे कहाँ से आए, तो जौहरी ने बताया, एक औरत इस हुलिये की बेचने आई थी। बादशाह को उस औरत को देखने की बड़ी ख्वाहिश हुई। उसने हुक्म दिया उसे तलाश किया जाए। अब आबिदा की तलाश शुरू हो गई, मगर वो कहाँ मिलती, उसे ना आते वक्त किसी ने देखा था और ना जाते वक्त। दूसरे दिन भी आबिदा को सुबह गधे के सर के नीचे तकिए पर दो वैसे ही हीरे और मिल गए और कई दिन तक रोजाना ऐसा होता रहा। एक दिन गधे के सर को क्या सूझी कि उसने आबिदा से कहा कि वो खलकान बादशाह के पास जाए और शहजादी कमर को उसकी शादी का पैगाम दे। गधे के सर की ये बात सुनकर आबिदा भौंचका रह गई। उसकी समझ में न आया कि वो क्या करे। इसने गधे के सर से कहा, बेटा तुम ये कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो, मैं बादशाह से जाकर क्या कहूंगी, वो मुझे मारकर महल से निकाल देगा। गधे का सर बोला, नहीं माँ, तुम जाओ और मेरा पैगाम शहजादी को देकर आओ। बादशाह से कहना, मेरा बेटा रासल हमार यानी गधे का सर आपकी बेटी कमर से शादी करना चाहता है। आबिदा के नज़दीक इससे ज़्यादा और कोई अहमकाना बात नहीं हो सकती थी, मगर वो मजबूर थी। आदिला से वादा कर चुकी थी कि गधे के सर को बेटा बनाकर रखेगी और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करेगी। नाचार बेचारी बाहर निकली
اور سیدھی محل میں بادشاہ کی ملکہ کے پاس پہنچی۔ پہلے تو ملکہ اس کو دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہ عورت کون ہے جو اس طرح میرے پاس آئی۔ پھر جب عابدہ نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو ملکہ غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ اس نے اپنی خادماؤں کو حکم دیا، اس عورت کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کی اتنی مرمت کی جائے کہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ خادماؤں نے عابدہ کو زمین پر اوندا لٹا کر اس کی کمر پر کوڑے برسانا شروع کر دیے، اور جب خوب مرمت ہو چکی تو اسے دھکے دے کر محل سے نکال دیا۔ عابدہ کوڑے کھا کر مرتی گرتی اپنے محل واپس روانہ ہوئی۔ وہ ادموئی ہو چکی تھی اور اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ اسے ایک طرف تو راس الحماد کی حرکت پر غصہ آیا اور دوسری طرف اپنے آپ پر کہ اس نے کیوں اس کا کہنا مانا۔ پھر اسے اپنی دوست عادلہ کا خیال آیا جس نے بہت مصیبت کے وقت اس کی مدد کی تھی۔ وہ اس کی اتنی احسان مند تھی کہ اس کی خواہش کو نہیں ٹال سکتی تھی، اس لیے اسے صبر کرنا پڑا۔ گھر پہنچ کر وہ دم سے بستر پر گر پڑی اور آہیں بھرتے ہوئے گدھے کے سر کو اپنی ملکہ کے پاس جانے، اس کو پیام دینے اور پھر اپنی پٹائی کا سارا حال سنایا۔ راس الحمار نے اس کو بہت تسلی دی اور ملکہ کا برا بھلا کہا۔ کچھ دن آرام کرنے کے بعد عابدہ کا درد جاتا رہا اور وہ پہلے کی طرح پھر اپنے بیٹے کی خدمت کرنے لگی۔ راس الحمار نے دیکھا عابدہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے تو اس نے پھر تقاضا کیا کہ وہ بادشاہ کے پاس جائے اور اس کی شہزادی کو شادی کا پیغام دے۔ گدھے کی سر کی بات سن کر وہ گھبرا گئی۔ پہلے تو اس نے بادشاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور بولی کہ اس میں اب اور پٹنے کی ہمت نہیں، لیکن جب راس الحمار نے بہت زیادہ اصرار کیا اور عادلہ کا واسطہ دیا تو وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس بار بھی وہ سیدھی ملکہ کے محل میں پہنچی، اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ ملکہ غصے سے کانپ گئی۔ اس نے پھر پہرے دارنیوں کو حکم دیا اس عورت کو ایسی سزا دی جائے کہ دوبارہ ایسی بیہودہ بات کہنے کے لیے محل میں داخل نہ ہو سکے۔ بادشاہ کی بیٹی کیا اس قابل ہے کہ اس کی شادی گدھے کے سر سے کی جائے؟ ایسی بات کہنا بھی بادشاہ ملکہ اور شہزادی کی سخت توہین ہے اور بےزتی کرنا ہے۔ یہ عورت بڑی گستاخ اور پاگل ہے۔ پہرے دارنیوں نے عابدہ کو پکڑ کر اتنی پٹائی کی کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر انہوں نے اسے گھسیٹ کر محل کے باہر ڈال دیا۔ عابدہ کو جب ہوش آیا تو اس کے سارے بدن سے خون بہہ رہا تھا، منہ سوج گیا تھا اور اٹھ کر چلنے کی سکت نہ تھی۔ چپ چاپ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ کچھ دیر کے بعد ہمت کر کے گھسیٹتی گھساٹتی اپنے محل میں واپس آئی اور اندر آتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب راس الحمار نے اپنی ماں کا یہ حال دیکھا تو فوراً یہ کہہ کر عادلہ کو بلایا، عادلہ جلدی آ، دیکھ تو کیا ہوا۔ پٹ گئی عابدہ، حال ابتر ہوا۔ فوراً ہی دیوار پھٹی اور عادلہ کمرے میں آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ عابدہ زخموں سے چور بے حال پڑی ہے۔ اس نے عابدہ کے زخموں کو صاف کیا، دوائی لگائی اور پٹی باندھی، پھر اس کے حلق میں پانی ڈالا۔ اب عابدہ نے آنکھیں کھول دیں۔ عادلہ کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی، درد میں کمی معلوم ہوئی۔ عادلہ نے اس سے کہا وہ آرام کرے، پھر عادلہ چلی گئی۔ دوسرے دن وہ پھر آئی اور پھر روزانہ آنے لگی۔ وہ عابدہ کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتی اور چلی جاتی۔ کچھ ہی دنوں میں عابدہ کی چوٹیں ٹھیک ہو گئیں اور پھر سے تندرست و توانا ہو گئی۔ ملکہ کی پہرے دارنیوں کے ہاتھوں کی مار کو وہ بھول گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کے محل میں یہ خبر پھیل گئی، ایک عورت شہزادی کے لیے گدھے کا سر کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس آئی ہے۔ لوگ اس عورت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ بادشاہ کو بھی اس کی اطلاع ہوئی، اس کو بھی بہت غصہ آیا اور اس نے پہلے اپنے وزیر کو طلب کیا۔ وزیر خود بھی بادشاہ کو بتانا چاہتا تھا۔ دونوں اب مل کر سوچنے لگے اس عورت کا کیا علاج کیا جائے۔ رعایا پہلے ہی بگڑی ہوئی تھی، اگر عورت کو مار ڈالا گیا تو فساد ہوگا۔ وزیر نے سوچ بچار کر کے بادشاہ سے کہا، حضور، وہ عورت دوبارہ آ چکی ہے اور مار پٹائی کے باوجود باز نہیں آتی۔ میرا خیال ہے ایک بار پھر آئے گی، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب جو وہ آئے تو اسے پکڑ کر مجبور کیا جائے، جو کوئی اسے یہ پیغام دے کر بھیجتا ہے وہ اسے اپنے ساتھ لائے، اور اس کے علاوہ شہزادی سے شادی کے لیے ایسی شرط لگا دی جائے جو کوئی پوری نہ کر سکے۔ اگر وہ دونوں باتیں پوری نہ کرے تو اسے سب کے سامنے زندہ جلوا دیا جائے۔ بادشاہ کو اپنے ظالم وزیر کی یہ تجویز بہت پسند آئی۔
اس نے اپنی ملکہ سے اس کا ذکر کیا۔ شہزادی قمر بھی موجود تھی اور سب سن رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ اس سے کہیں جیسے 2 ہیرے وہ بیچنے کے لیے پہلے لائی تھی اور جو ابا جان نے خرید کر مجھے دیے تھے، مجھے ویسے ہی وہ ہیرے اور لا دے۔ اور ملکہ شہزادی کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد عابدہ کو پھر اس کے بیٹے راس الحمار نے مجبور کیا کہ وہ اس کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس جائے۔ عابدہ تیار ہو گئی، مگر اس نے یہ سوچ لیا کہ اب تیسری بار وہ بادشاہ کے محل سے زندہ واپس نہیں آ سکے گی۔ بہرحال وہ عادلہ سے وعدہ کر چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، اچھا بیٹا، میں ملکہ کے پاس جاتی ہوں، مگر سمجھ لینا میں زندہ واپس نہیں آؤں گی۔ یہ سن کر گدھے کا سر بولا، اماں تم پریشان نہ ہو، اس بار جب تم محل میں جاؤ گی تو تمہارا شاندار استقبال کیا جائے گا، لوگ تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے، تمہیں کوئی نہیں ستائے گا، اور ہاں تم ملکہ کی ہر شرط قبول کر لینا۔ عابدہ کو اپنے بیٹے کی باتوں سے تسلی ہوئی اور وہ محل کی طرف چل پڑی۔ محل کے دروازے پر دربانوں نے اس کو نہیں روکا اور وہ ملکہ کے سامنے پہنچا دی گئیں۔ ملکہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر کرسی پر بٹھایا اور پوچھا، کہو کیسے آنا ہوا؟ عابدہ بولی، حضور آپ کو معلوم تو ہے میں کیوں آئی ہوں، میرا بیٹا راس الحمار آپ کی بیٹی شہزادی قمر سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں اسی کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ ملکہ بولی، میری بیٹی اس ملک کی شہزادی ہے، اس سے کوئی شہزادہ ہی شادی کر سکتا ہے جو اس کی شان کے مطابق مال و دولت مہیا کر سکے۔ عابدہ نے جواب دیا، حضور میرا بیٹا بھی کسی سے کم نہیں، جتنی دولت آپ چاہتی ہیں وہ دے دی جائے گی اور شہزادی کی خاطر ہر شرط پوری کی جائے گی۔ ملکہ بولی، تم ہماری شرطیں پوری نہیں کر سکو گی۔ عابدہ بولی، حضور بتائیے کیا شرطیں ہیں، سب شرطیں پوری کی جائیں گی۔ ملکہ نے خبردار کیا، اگر شرطیں پوری نہ ہوئیں تو عابدہ کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ عابدہ یہ سن کر گھبرائی، مگر اس کو گدھے کی سر کی بات یاد آئی کہ ملکہ جو بھی شرط لگائے وہ اس کو مان لے۔ وہ بولی، منظور ہے، حضور بتائیے کیا شرطیں ہیں۔ ملکہ بولی، اچھا تو سنو، شہزادی کے لیے ایک عالی شان محل تیار کیا جائے جس میں ہر طرح کا آرام و آسائش کا سامان ہو، اس محل کی شان و شوکت کسی طرح بھی ہمارے محل سے کم نہ ہو، اور یہ عین ہمارے محل کے سامنے دریا کے کنارے تعمیر کیا جائے۔ اس کے علاوہ شہزادی قمر کے لیے زمرد اور یاقوت سے جڑا ہوا ایک تاج اور سونے کے تاروں سے بنے ہوئے 6 جوڑے لائے جائیں، اور 6 ایسے ہیرے بھی لائے جائیں جیسے 2 ہیرے جوہری نے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور یہ تمام شرطیں 6 دن کے اندر پوری کرنی چاہیے، ورنہ تمہارے بچنے کی امید نہیں۔ عابدہ یہ سن کر اطمینان سے بولی، ملکہ سلامت، مجھے آپ کی تمام شرطیں منظور ہیں۔ عابدہ کی یہ بات سن کر اس کا اطمینان دیکھ کر ملکہ پریشان ہو گئی کہ کہیں سچ مچ وہ ساری شرطیں پوری نہ کر دے اور اس کی چاند جیسی بیٹی گدھے کے سر سے بیاہ دی جائے۔ بہرحال وہ شرطیں بتا چکی تھی اور عابدہ انہیں پورا کرنے کا وعدہ کر چکی تھی۔ عابدہ محل سے نکل کر گھر کی طرف چلی تو راستے میں سوچنے لگی کہ گدھے کا یہ سر تمام شرطیں پوری کیسے کرے گا، 6 دن میں محل کس طرح بنے گا، جڑاؤ تاج اور سنہری لباس کہاں سے آئیں گے۔ جب گھر واپس آ کر اس نے ملکہ کی شرطیں راس الحمار کو سنائیں تو وہ بولا، ٹھیک ہے اماں، فکر نہ کرو، یہ تمام شرطیں مقررہ وقت کے اندر پوری ہو جائیں گی، اب تم جاؤ اور آرام کرو۔ ملکہ کی شرط کے مطابق جب 5 دن پورے ہو گئے تو رات کو جب عابدہ سوئی ہوئی تھی، عادلہ اور اس کے جنوں کے لشکر نے شہزادی کے لیے ایک عالی شان محل عین شاہی محل کے سامنے کھڑا کر دیا اور اسے قیمتی سامان سے آراستہ کر کے تیار کر دیا۔ ملکہ نے سونے کے تاروں کے بنے ہوئے کپڑے، تاج اور ہیرے کی جو شرط لگائی تھی وہ بھی مہیا کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سا عمدہ سامان محل میں تھا۔ راس الحمار ساری رات خوشی سے جاگتا رہا۔ عابدہ جو سوئی ہوئی تھی اسی حالت میں نئے محل میں پہنچا دی گئی۔ صبح کو جب عابدہ کی آنکھ کھلی تو وہ عالی شان محل اور اس کا ساز و سامان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سمجھی کہ شاید کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں ملتی اور غور سے چاروں طرف دیکھتی۔ آخرکار اسے یقین آ گیا کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ عابدہ کو جاگتا دیکھ کر گدھے کے سر نے کہا، اماں
ملکہ کی تمام شرطیں پوری ہو گئیں، اب آپ جا کر ان کو بتا دیں۔ عابدہ نے پوچھا، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ راس الحمار بولا، یہ سب میری اچھی عادلہ نے کیا ہے۔ آپ ذرا کھڑکی سے جھانک کر دیکھیے، وہ سامنے خلقان بادشاہ کا محل ہے، اور وہ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بالا خانے پر کھڑا حیرت سے ہمارے محل کو دیکھ رہا ہے۔ عابدہ نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو واقعی بادشاہ اور اس کی ملکہ شہزادی قمر کے ساتھ بالا خانے پر کھڑے راس الحمار کے محل کو دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ اتنے میں بہت سی خادمائیں کمرے میں آئیں اور عابدہ کو لے جا کر انہوں نے محل کے تمام کمرے اور قیمتی سامان دکھائے، ہیرے جواہرات کا تاج اور زری کا لباس سامنے لا کر رکھے۔ پھر گدھے کے سر نے اشارہ کیا تو یہ چیزیں سونے چاندی کی سینیوں میں رکھ کر شاہی محل کی طرف چل دیں۔ عابدہ ان کے ساتھ تھی۔ ملکہ اور اس کی بیٹی نے جو یہ سامان دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ شہزادی نے جو ہیرے مانگے تھے وہ بھی پیش کر دیے گئے۔ ان کی چمک دمک سے شہزادی بہت خوش تھی۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ عابدہ نے تمام شرطیں پوری کر دی ہیں تو اس نے شہزادی کی شادیوں کی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ سارے شہر میں چرچا ہو گیا۔ یہ عجیب قسم کی شادی تھی کہ شہزادی کی شادی گدھے کے سر سے ہو رہی تھی۔ لوگوں میں چیمیں گوئیاں ہو رہی تھیں، مگر بادشاہ اور اس کے وزیر بد انجام کے ڈر سے کوئی زبان نہیں کھولتا تھا۔ ابھی یہ تیاریاں ہو رہی تھیں کہ شہزادی عابدہ کے نئے محل میں پہنچی اور کہا، میں اپنے ہونے والے شوہر سے ملنا چاہتی ہوں۔ عابدہ اسے لے کر اس کے کمرے میں گئی جہاں گدھے کا سر تھا۔ شہزادی اسے دیکھ کر ذرا بھی نہ گھبرائی اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ راس الحمار نے جو شہزادی کو اس طرح دیکھا تو بولا، تمہیں تو رنج ہوگا کہ تمہارا بیاہ ایک جانور کے سر سے ہو رہا ہے۔ شہزادی نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میں تو بہت خوش ہوں، میں تمہارے ساتھ ہنسی خوشی رہوں گی۔ راس الحمار بولا، کیا تم اس سے خوش نہیں ہوتی کہ کوئی خوبصورت شہزادہ تمہیں بیاہ کر لے جاتا؟ شہزادی قمر نے جواب دیا، نہیں، کوئی شہزادہ بھی میرے لیے اس قدر اچھی اور قیمتی چیزیں نہیں لا سکتا تھا۔ تم میرے شوہر ہو، میں تمہاری خدمت کروں گی۔ شہزادی قمر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر راس الحمار خوش ہو گیا اور اس نے یہ کہہ کر عادلوں کو آواز دی، عادلہ عادلہ جلدی آ، جلدی آ، شہزادی قمر بھی کھڑی ہے یہاں، مجھ سے کرنے کو شادی یہ تیار ہے۔ یہ آواز اس کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ دیوار پھٹی اور عادلہ کمرے میں آ گئی۔ وہ خوشی سے گنگنا رہی تھی۔ آتے ہی اس نے گدھے کے سر سے مخاطب ہو کر کہا، اچھے میاں راس الحمار، تم جلدی سے اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی گدھے کا سر غائب ہو گیا اور شہزادی قمر نے دیکھا اس کے سامنے ایک نہایت خوبصورت اور جوان شہزادہ کھڑا ہے۔ عابدہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اب عادلہ نے کہا، شہزادی قمر، تمہیں مبارک ہو۔ یہ اندریس ہے، جنوں کے بادشاہ عاقب کا بیٹا۔ اس کا باپ بہت ظالم بادشاہ تھا، اپنی رعایا پر ظلم کرتا تھا۔ اندریس اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ بار بار اپنے باپ کو سمجھاتا اور رعایا پر ظلم کرنے سے منع کرتا۔ ایک دن اس نے غصے میں آ کر اندریس کو گدھے کا سر بنا دیا اور گھر سے نکال دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ عابدہ بھی ایک ظالم بادشاہ اور اس کے ظالم وزیر کے ظلم کا نشانہ بنی قید میں ہے۔ میں نے دونوں کو ایک جگہ کر دیا اور یہ ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ اب اس کے علاوہ میں تمہیں اور کچھ نہیں بتاؤں گی، اور دیکھو یہ بات اچھی طرح سن لو، شہزادہ اندریس رات کو اپنی اصل شکل میں رہے گا مگر دن میں گدھے کا سر بن جایا کرے گا۔ تم یہ راز کسی کو نہ بتانا، اپنی ماں ملکہ کو بھی نہیں بتانا، ورنہ تمہیں افسوس ہوگا۔ پھر عادلہ دیوار کے راستے غائب ہو گئی۔ شادی کے بعد دونوں مزے سے رہنے لگے۔ ادھر بادشاہ اور ملکہ کو یہ دکھ تھا کہ ان کی بیٹی گدھے کے سر کے ساتھ بیاہ دی گئی، اس کی قسمت پھوٹ گئی۔ وہ شہزادی کو خوش دیکھتے تو انہیں تعجب ہوتا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیا شہزادی پر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ ایک دن ملکہ نے بڑی رازداری سے شہزادی قمر سے پوچھا کہ وہ گدھے کے سر کے ساتھ خوش تو رہتی ہے نا؟ شہزادی بولی، بس وہ اتنا بتا سکتی ہے کہ راس الحمار کے ساتھ وہ بہت خوش ہے، اس سے زیادہ وہ اور کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، آپ نے ایک بار کہا تھا کہ انسان کی زندگی میں چاہے جیسا بھی وقت آ پڑے اسے خوش رہنا چاہیے،
بس میں بھی اس لیے خوش رہتی ہوں۔ ملکہ اس کے جواب سے مطمئن ہو گئی اور بادشاہ کو بھی اطمینان ہو گیا۔ لیکن جب بادشاہ کے وزیر بد انجام کو یہ معلوم ہوا کہ شہزادی گدھے کے سر کے ساتھ خوش ہے تو اس کی جلن اور حسد سے برا حال ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ شہزادی خوش رہنے میں ضرور کوئی بھید ہے۔ اس نے بادشاہ کو پھر بھڑکایا اور اس سے کہا کہ وہ شہزادی سے خوش رہنے کی وجہ معلوم کرے۔ بادشاہ نے اپنی ملکہ سے کہا کہ وہ شہزادی کو مجبور کرے کہ وہ اسے اصل بات بتا دے۔ اب ملکہ نے ہر روز شہزادی سے پوچھنا شروع کر دیا اور جب شہزادی کو آمادہ نہ پایا تو ایک دن اس نے کہا، بادشاہ نے قسم کھا لی ہے اگر اس نے شہزادی کے خوش رہنے کی اصل وجہ معلوم نہیں کی تو وہ اس کا سر قلم کرا دے گا۔ شہزادی قمر بڑی مشکل میں پھنس گئی۔ عادلہ نے اس کو منع کر دیا تھا کہ وہ یہ راز کہ راس الحمار رات ہوتے ہی اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاتا ہے، وہ دراصل ایک شہزادہ ہے۔ دوسری طرف ماں کی جان خطرے میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ بادشاہ بہت ظالم ہے اور وزیر اس سے بھی زیادہ ظالم۔ خیر، اس نے ماں سے یہ وعدہ لے کر کہ وہ بادشاہ کے سوا کسی کو نہیں بتائے گی، سارا راز اگل دیا۔ ملکہ یہ سب سن کر بڑی خوش ہوئی کہ شہزادے کو اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ اس نے اپنی بیٹی کو اس بات پر راضی کر لیا کہ رات کو میں چپکے سے محل میں آ کر شہزادے کو اس کی اصلی حالت میں دیکھ لوں گی۔ چنانچہ آدھی رات کو ملکہ خاموشی سے محل میں آئی اور بیٹی کے کمرے میں جھانک کر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ گدھے کا سر تو میز پر ایک طرف رکھا ہے اور مسیری پر ایک خوبصورت شہزادہ لیٹا آرام کر رہا ہے۔ ملکہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی اور چپکے سے واپس اپنے محل میں آ گئی۔ دوسرے دن صبح اس نے سارا واقعہ بادشاہ کو سنا دیا۔ بادشاہ بھی خوش ہو گیا کہ اس کی شہزادی کی شادی دراصل ایک شہزادے سے ہوئی ہے۔ اس نے وزیر کو بھی بتا دیا۔ وزیر بڑا چالاک تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کچھ ہی دنوں میں بادشاہ اپنی حکومت شہزادے کے سپرد کر دے گا اور پھر اس کا دور ختم ہو جائے گا۔ اس نے سوچا کسی صورت شہزادی کو اس کے شوہر سے الگ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک دن تنہائی میں بادشاہ سے کہا، حضور، ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ شہزادی کی شادی ایک شہزادے سے ہوئی ہے، لیکن آپ کی رعایا ابھی تک یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے بادشاہ کی بیٹی گدھے کے سر سے بیاہ ہی ہے۔ سارے ملک میں اسی کا چرچا ہو رہا ہے اور لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ کیوں نہ کوئی ترکیب ایسی کی جائے کہ سارے لوگوں کو اصل حقیقت کا پتہ چل جائے۔ بادشاہ بولا، کہتے تو تم ٹھیک ہو، مگر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ وزیر بولا، حضور، میرا خیال یہ ہے رات کو جب شہزادہ سو جائے تو محل سے گدھے کا سر اٹھوا لیں اور اسی وقت اس کو جلا دیں۔ صبح کو جب شہزادہ اٹھے گا تو گدھے کا سر نہیں ہوگا، مجبوراً وہ اپنی اصلی شکل میں لوگوں کے سامنے آ جائے گا اور اس طرح تمام لوگوں کو معلوم بھی ہو جائے گا۔ بادشاہ کی سمجھ میں یہ ترکیب آ گئی۔ اس نے ملکہ سے کہا، آج رات کو خاموشی سے محل میں جائے اور گدھے کا سر وہاں سے اٹھا لائے۔ ملکہ کو بھی یہ تجویز پسند آئی۔ چنانچہ آدھی رات کو وہ خاموشی سے شہزادی قمر کے محل میں پہنچی اور چپکے شہزادے کے کمرے میں جا کر جہاں وہ آرام سے سو رہا تھا گدھے کا سر اٹھا لائی۔ وزیر بھی رات کو بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ اس نے ملکہ کے ہاتھ سے گدھے کا سر لے لیا اور اسی وقت اس کو آتش دان میں ڈال دیا۔ ادھر اس نے سر کو آگ میں ڈالا اور ادھر ایک طوفان سا آ گیا، بجلی کڑکنے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ شہزادہ اندریس ایک دم جاگ اٹھا۔ اس نے شہزادی قمر سے کہا، ظالم، تو نے مجھے دھوکہ دیا، عادلہ کا راز فاش کر دیا۔ یہ کہتے ہی شہزادہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی نہ وہ محل رہا، نہ وہ ساز و سامان، ہر طرف ایک غبار تھا جو کہ پھیلا ہوا تھا۔ عابدہ پریشان ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ سب کیا ہوا۔ شہزادی قمر روتی پیٹتی اپنی ماں کے پاس آئی، کہنے لگی، یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے، آپ نے میرا بھید سب پر ظاہر کر دیا۔ ملکہ کو بھی رنج تھا اور بادشاہ کو بھی، مگر وزیر دل میں بڑا خوش تھا۔ شہزادی اب اپنے باپ کے محل میں رہنے لگی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی اور اس وقت کو کوستی تھی جب اس نے وہ راز اپنی ماں کو بتایا تھا۔ بادشاہ اور اس کے تمام درباری یہ جانتے تھے کہ یہ ساری کارستانی وزیر کی ہے، جس نے پہلے بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ شہزادی کا راز معلوم کرے، پھر گدھے کا سر ملکہ سے لانے کو کہا اور اسے جلا دیا۔
رعایا پہلے ہی اس سے نفرت کرتی تھی۔ بادشاہ بھی اب وزیر کو ناپسند کرنے لگا۔ عابدہ بھی شہزادی قمر کے ساتھ ہی بادشاہ کے محل میں آ گئی۔ اس کو بھی شہزادی کے حال پر بڑا دکھ تھا۔ ایک دن اچانک اسے عادلہ کے دیے ہوئے بالوں کا خیال آیا۔ اس نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے میرے بال کو آگ دکھانا، میں فوراً آ جاؤں گی۔ عابدہ نے سوچا یہی وقت ہے عادلہ کو بلانے کا، اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہوگی۔ چنانچہ اس نے ایک بال کو نکال کر جلاتے ہوئے عادلہ کو آواز دی، میری عادلہ، میری عادلہ، بلاتی ہے تجھ کو تیری عابدہ، بڑی ہی مصیبت میں ہے مبتلا، کریں کیا تو ہی کچھ بتا۔ عابدہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی دیوار پھٹی اور عادلہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ اس نے عابدہ سے کہا، شہزادی نے اپنی قسم توڑ دی، سارا بھید اپنی ماں کو بتا دیا اور اس نے دوسروں کو، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ خیر عابدہ، میں نے ہر طرح سے تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ عابدہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر جو کھولیں تو خود کو اندریس کے محل میں پایا۔ شہزادہ اندریس بستر پر بڑا کرہا رہا تھا۔ اس کا سارا بدن جھلسا ہوا تھا جیسے کسی نے آگ میں ڈال دیا ہو۔ عابدہ نے اسے دیکھا تو سمجھ میں نہ آیا یہ کون ہے، کیونکہ اس نے تو کبھی گدھے کے سر کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہی نہ تھا۔ اندریس نے اسے اپنے قریب آنے کو کہا۔ جب وہ قریب آئی تو کہنے لگا، اچھی اماں، میں تمہارا راس الحمار ہوں۔ پھر اس نے سارا قصہ عابدہ کو سنایا اور کہنے لگا، وزیر بدانجام کے ہاتھوں اس کا یہ حال ہوا ہے اور وہ آگ میں پھونکا جا رہا ہے۔ اب اس کے ٹھیک ہونے کی صورت یہی ہے کہ وزیر کا خون اس کے بدن پر ملا جائے۔ عابدہ سوچ میں پڑ گئی کہ وہ کیا کرے۔ اتنے میں پھر دیوار پھٹی اور عادلہ نے نکل کر اس سے کہا، تم نے اندریس کا حال دیکھ لیا، اب جلدی سے آنکھیں بند کرو۔ عابدہ نے آنکھیں بند کر لیں، پھر جو کھولیں تو وہ بادشاہ کے محل میں تھی۔ قمر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ حیران تھی کہ ابھی عابدہ یہاں نہیں تھی، اچانک کہاں سے آ گئی۔ عابدہ نے اس کو سارا واقعہ سنایا اور بولی کہ بادشاہ کو جا کر اطلاع کی جائے اور اندریس کو بچانے کی کوئی تدبیر کی جائے۔ شہزادی قمر نے اپنی ماں ملکہ کو تمام بات بتائی۔ وہ شہزادے کی طرف سے سخت بے چین اور پریشان تھی۔ ملکہ نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ پہلے ہی وزیر سے بدظن تھا اور چاہتا تھا کہ کسی صورت اس سے چھٹکارا حاصل کرے۔ رعایا بھی اب کھلم کھلا وزیر کو برا بھلا کہنے لگی۔ چنانچہ اس نے وزیر کو دربار میں طلب کیا اور جلاد کو حکم دے دیا کہ جو ہی وزیر دربار میں داخل ہو اس کی گردن مار دے اور اس کا خون ایک تشت میں جمع کر لے۔ اب جلاد تو تیار ہی تھا۔ جیسے ہی وزیر دربار میں پہنچا، اس نے اس کی گردن تلوار سے اڑا دی اور اس کا خون ایک تشت میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے وہ تشت ملکہ کے پاس بھجوا دیا۔ جیسے ہی وہ تشت ملکہ نے عابدہ کو دیا، دیوار پھٹی اور عادلہ نظر آئی۔ عادلہ نے عابدہ سے کہا کہ وہ آنکھیں بند کر لے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں تو اپنے آپ کو اندریس کے محل میں پایا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور تشت کا سارا خون شہزادے کے بدن پر ڈال دیا۔ خون گرتے ہی پانی میں تبدیل ہو گیا اور اندریس جیسے نہا کر اٹھا ہو ایک دم تندرست ہو گیا۔ شہزادے کے تندرست ہوتے ہی پھر ایک طوفان سا اٹھا اور شور ہوا۔ کچھ دیر بعد عابدہ نے دیکھا وہ اسی محل میں ہے جو شہزادی کے لیے بادشاہ کے محل کے سامنے بنایا تھا۔ شہزادہ اپنی اصلی شکل و صورت میں سامنے بیٹھا تھا۔ ادھر بادشاہ ملکہ اور شہزادی قمر کی نظر جو کھڑکی سے باہر گئی تو سامنے پھر شہزادی کا محل کھڑا نظر آیا۔ شہزادی دوڑ کر اپنے محل میں آئی، شہزادے کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ پھر اس نے معافی مانگی۔ شہزادہ بولا، وعدہ کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا فرض ہے۔ خیر جو ہوا سو ہوا، اس میں بھی کچھ بھلائی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے پہلی بار شہزادے کو دیکھا، وہ بھی ان سے پہلی بار ملا۔ پھر شہزادے نے عابدہ کا ہاتھ پکڑ کر شہزادی، بادشاہ اور ملکہ سے کہا، ہم سب ان کے احسان مند ہیں، انہوں نے ہمیں آفتوں سے بچایا، انہوں نے رعایا کے دشمن وزیر بدانجام کو اس کے انجام کو پہنچایا، مجھے میرے باپ کے ظلم سے بچایا۔ بادشاہ عابدہ کا شکریہ ادا کرنے لگا تو وہ بولی، بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی عورت ہوں جس کو آپ نے اپنے وزیر بدانجام کے کہنے پر موت کی کوٹھڑی میں بھوکا پیاسا مرنے کو ڈلوا دیا تھا۔ پھر اس کے کہنے پر آپ نے اس کوٹھڑی کو
ڈھا دیا تاکہ میں اس میں دب کر مر جاؤں، مگر اللہ نے مجھے پھر بچا لیا اور پھر میرے ذریعے ظالم وزیر کا خاتمہ کرایا۔ اب آپ بھی ظلم سے باز آ جائیے اور وعدہ کیجئے کہ اپنی رعایا کے ساتھ محبت اور مہربانی کا سلوک کریں گے۔ بادشاہ ندامت سے سر جھکائے یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ وہ بولا، میں سب کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ آئندہ سب کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کروں گا، انصاف کروں گا اور جس کا جو حق ہے وہ اسے دوں گا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر کی لاش شہر میں لٹکا دی جائے تاکہ تمام لوگ اس کا حشر دیکھ لیں۔ تمام قیدی رہا کر دیے جائیں اور جس کا مال و اسباب لوٹا گیا ہے وہ اپنا مال و اسباب آ کر لے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر شہر میں خوشی کے شادیاں بجنے لگے۔ رعایا نے اطمینان کا سانس لیا اور شہزادہ اندریس شہزادی قمر کے ساتھ اپنے محل میں ہنسی خوشی رہنے لگا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔